السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے ڈالیں گے سرخیوں پر نظر۔ تلنگانہ کے نئی سکریٹریٹ کی افتتاح کی تیاری مکمل۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے 30 اپریل کو اس کا افتتاح کرنے کا کیا اعلان۔ خواتین کو پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں ریزرویشن فراہم کرنے کے مطالبے پر قومی دارالحکومت میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کے بعد اب 15 مارچ کو دہلی میں کویتا گول میز اجلاس کا کر رہی ہیں اہتمام۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کی سالانہ امتحانات کل چہارشنبے سے صبح 9 بجے ہوں گے شروع۔ 1 منٹ کی بھی تاخیر پر امتحان گاہ میں داخل ہونے کی نہیں ہوگی اجازت۔ بی جے پی کی نوجوان تنظیم BJYM نے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر پر پیپر لیک ہونے کے معاملے پر کیا زبردست احتجاج۔ کارکنوں نے کمیشن کے دفتر کے مین گیٹ پر چڑھ کر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے بورڈ کو توڑ ڈالا۔ تلنگانہ کے ضلع نرمل میں پولیس کانسٹیبل لاپتہ، 9 فروری کو ڈیوٹی انجام دینے کے بعد سے نہیں لوٹا گھر۔ امریکی لڑکی اور تلنگانہ کا لڑکا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہ انوکھی شادی تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں انجام پائی۔ بھینچا شہر میں کلیانی چہارشنبے سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کی سالانہ امتحانات کے لیے 3 مراکز کیے گئے قائم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے نئی سکریٹریٹ کی افتتاح کی تیاریاں جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے 30 اپریل کو اس کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی عہدیداروں اور انجینئروں کو اس کے مطابق کام تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام اہم کام مکمل ہو چکے ہیں۔ سکریٹریٹ کی عمارت کے کاموں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ایلیویشن، نیٹ ورک وغیرہ کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ آرکیٹیکٹ اکشر پونی نے سکریٹریٹ ماڈل کے سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ سکریٹریٹ کی نئی عمارت کا ماڈل عمارت میں موجود چیمبرز، میٹنگ ہال، داخلی دروازے، لان، فوارے، عمارت کے ارد گرد چوڑی سڑکیں، کمپلیکس میں مندر، چرچ، مسجد وغیرہ واضح طور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد خواتین کو پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں ریزرویشن فراہم کرنے کے مطالبے پر قومی دارالحکومت میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کے بعد اب تلنگانہ کی حکمران جماعت BRS کے رکن قانون ساز کونسل و صدر بھارت جاگرتی تنظیم کی صدر کے کویتا اسی مسئلے پر دہلی میں ایک اور پروگرام کرنے جا رہی ہے۔ کویتا گول میز اجلاس کا اہتمام کر رہی ہیں۔ 15 مارچ کو 3 بجے تا 5 بجے شام ہوٹل لی میریڈین نئی دہلی میں ہوگا۔ اس موقع پر سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹیز، خواتین تنظیموں اور دیگر قومی تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ تبادلہ خیال ہوگا۔ اس میں شرکت کرنے والے شرکاء کی فہرست کل جاری کی جائے گی۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کل چہارشنبے سے صبح 9 بجے سے شروع ہوں گے۔
1 منٹ کی بھی تاخیر سے امتحان گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قواعد کے مطابق طلبہ کو صبح 8 بجے سے 8:45 تک امتحان گاہ میں داخلے کی اجازت ہے۔ صبح 8:45 سے 9 بجے تک OMR شیٹ کی تکمیل کرنا ہوگا۔ سوالات کا پرچہ ٹھیک 9 بجے دیا جائے گا۔ اس کے بعد 1 منٹ کی تاخیر سے بھی امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کی امتحانات چہارشنبے 15 مارچ سے شروع ہوں گے اور 4 اپریل تک جاری رہے گی۔ جنرل کورس کی طلبہ کے امتحانات اس مہینے کی 29 تاریخ کو ختم ہوگی۔ واضح رہے کہ 2021 اور 2022 میں امتحانات 70% نصاب کے ساتھ لیے گئے تھے۔ 2 سال کے بعد پہلے کی طرح 100% نصاب کے ساتھ امتحانات ہوں گے۔ اس سال جملہ 6,99,479 طلبہ و طالبات انٹرمیڈیٹ، جنرل اور ووکیشنل کورسز کے لیے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ بغیر کسی تناؤ اور خوف کے سکون سے امتحانات لکھیں اور کامیاب ہوں۔ محکمہ تعلیم کے سیکریٹری واکٹی کرونا نے انٹر بورڈ سیکریٹری نوین متل کے ساتھ پیر کو انٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں کلکٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے امتحانات کے انعقاد کا جائزہ لیا۔ امتحانی مراکز پر ضروری پینے کا پانی ORS پیکٹ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ RTC عہدیداروں کو خصوصی بسیں چلانے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ بچے وقت پر مراکز پہنچ سکے۔ تلنگانہ کے وزیر انڈسٹری و IT تارک راما راؤ نے حکومت متحدہ عرب امارات سے اپیل کی ہے کہ وہ تلنگانہ کے ان 5 باشندوں کو رہا کریں جنہیں 2005 میں ایک نیپالی شہری ڈی پرساد رائے کے موت کے سلسلے میں دبئی جیل میں رکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر عبدالنصیر الشالی نے پیر کے روز وزیر تارک راما راؤ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے انہیں کیس کی تفصیلات حوالے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع سلسلے سے اس ملیش، اس روی، این وینکٹ، ٹی لکشمن اور اس کے ایک ساتھی کو دبئی کے جیل میں رکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قانونی شریعت کے مطابق متوفی کے خاندان نے 15 لاکھ روپے کے معاوضے کی بنیاد پر ان افراد کو معاف کر دینے سے اتفاق کر لیا ہے۔ سابق میں خود انہوں نے تارک راما راؤ نے نیپال کا دورہ کرتے ہوئے متوفی کے افراد خاندان سے ملاقات بھی کی تھی۔ قانون شریعت کے مطابق ڈیتھ کے متوفی کے افراد خاندان اگر خون بہا قبول کرتے ہوئے رہائی کے مکتوب پر دستخط کرتے ہیں تو ایسے صورت میں قصوروار افرادوں کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2013 میں ہی متوفی کے افراد خاندان سے درکار دستاویز حاصل کرتے ہوئے حکومت دبئی کو پیش کر دیا گیا ہے اور یہ معاملہ ہنوز دونوں ممالک کے سفارت خانے میں زیر التوا ہے۔ بی جے پی کی نوجوان تنظیم BJYM نے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر پر پیپر لیک ہونے کے معاملے پر زبردست احتجاج کیا اور برہم BJYM کے کارکنوں نے کمیشن کے دفتر کے مین گیٹ پر چڑھ کر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے بورڈ کو توڑ دیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ وہ پیپر لیک معاملے سے مستحق امیدواروں سے ناانصافی ہوئی ہے۔ مظاہرین نے پبلک سروس کمیشن کے دفتر کا بورڈ توڑ ڈالا اور گیٹ پھلانگ کر دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ حالات کشیدہ ہوتے ہوئے پولیس نے مظاہرین کو زبردستی وہاں سے ہٹا دیا۔ احتجاجیوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کئی طلبہ ملازمت کے لیے برسوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاہم پیپر لیک ہونے کے نتیجے میں ان سے دھوکہ ہوا ہے اور ناانصافی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ گروپ 1 اور دوسرے مسابقتی امتحانات کے پیپر بھی لیک ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، کیا کمیشن نے امتحانی پرچوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے برسر خدمت جج سے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں جانوروں کے لیے فرٹیلیٹی اینڈ جنرل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ پرانے شہر کے علاقے بندلا گوڑا میں واقع ڈی فارم میں اس کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں بھینسوں کی صحت کی جانچ کی گئی اور بروقت انہیں ادویات کے ذریعے علاج کیا گیا، جبکہ انٹرنشپ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اور اس موقع پر پتھر گھٹی ویٹنری ایریا ہاسپٹل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر
واسع صدیقی کے ہمراہ دیگر اسٹاف بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع نرمل میں پولیس کانسٹیبل لاپتہ ہو گیا ہے۔ خانہ پور کے سب انسپکٹر شنکر کا کہنا ہے کہ یہ کانسٹیبل، جس کی شناخت خانہ پور پولیس اسٹیشن کے کوٹ ڈیوٹی کانسٹیبل جی بھمیش کے طور پر کی گئی، 9 فروری کو ڈیوٹی انجام دینے کے بعد گھر واپس نہیں ہوا۔ اس کے خاندان نے پولیس سے اس خصوص میں شکایت کی ہے، جس کے بعد اس کی گمشدگی کا ایک معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے سیل فون کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی لڑکی اور تلنگانہ کا لڑکا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہ انوکھی شادی تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں انجام پائی۔ یہ لڑکا، جس کی شناخت ضلع کے ملیال کے رہنے والے پربھو کے طور پہ کی گئی ہے، امریکہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ملازمت کے دوران اس کی ملاقات اسی دفتر میں کام کرنے والے ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے سلسیہ سے ہو گئی، جو محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے محبت کا اظہار کیا، جس کو لڑکی نے قبول کر لیا اور ان دونوں نے جگتیال ضلع میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کے خاندانوں نے شادی سے اتفاق کیا ہے اور یہ شادی ہندی ریتی رواج کے مطابق ضلع جگتیال میں رشتہ داروں کی موجودگی میں انجام پائی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلسیہ نے کہا کہ وہ تیلگو روایت کے مطابق شادی کرنے کے بہت خوش ہیں۔ تلنگانہ میں کل سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے ایک بیان میں طلبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ان کو اہم مشورے بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ و طالبات امتحانات سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہمت سے امتحان دیں۔ نصف شب تک پڑھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی زیادہ رات تک پڑھنا بالکل بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ رات 10:30 بجے سو جائیں اور صبح 5:30 بجے بیدار ہو جائیں۔ ہر روز کم از کم 7 گھنٹے کی نیند حاصل کریں۔ تعلیم میں خلل ڈالنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پڑھائی کے دوران موبائل فون اور ٹی وی کو بند کر دینا چاہیے۔ امتحان میں جانے سے پہلے ہال ٹکٹ ساتھ رکھنا یقینی بنائیں۔ ایک دن پہلے امتحانی مرکز کا دورہ کریں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امتحان کے لیے درکار جو قلم، پین، پینسل، ربر ایک دن پہلے ہی تیار کر لیں۔ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے امتحانی مراکز پر جائیں اور ہال ٹکٹ کے جو نمبر ہیں اسے چیک کر لیں۔ گرمی کے موسم کے پیش نظر ہر شخص صبح کو جلدی اٹھے اور ناشتہ کر لیں اور پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں۔ سیل فون اور ڈیجیٹل گھڑیاں امتحانی مراکز میں نہ لے جائیں۔ چندل گھاٹ روڈ نیشنل ہائی وے 65 پر ٹیپو سلطان سوشل سروس کی جانب سے مفت ابدار خانہ کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر اس کی افتتاحی تقریب میں پنجا گٹا فیاض، معراج خان BRS اسٹیٹ لیڈر، سہیل پتانچرو ناصر کانگریس لیڈر، نور الدین جمشید پور سرپنچ، محمد فصیح ٹیپو سلطان سوشل سروس جمشید پور صدر اور محمد فیضان پتانچرو صدر و دیگر بھی موجود تھے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری اور مولانا حامد حسین شتاری نے کہا ہے کہ سابق چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم نے 2020 میں پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے سامنے 10 ایکڑ زمین یعنی قبرستان کے لیے مختص کرنے کا جھوٹا اعلان کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہیں قبرستان کی زمین کو فروٹ مارکیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ خیر الدین قادری نے کہا کہ اسی قبرستان کے لیے مختص زمین کے تعلق سے سوال کرنے پر محمد سلیم نے ان پر جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں خیر الدین قادری نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کو میں 2020 کی وہ اہم ترین واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سابقہ چیئرمین وقف بورڈ جناب محمد سلیم صاحب نے پہاڑی شریف کے دامن میں اور پہاڑی شریف PS کے سامنے اور ڈیفنس کے بازو بہت ساری میڈیا کی ٹیم کو انہوں نے وہاں پر لے کے گئے اور وہاں پر وقف بورڈ کی جانب سے اس جگہ کو قبرستان کے لیے الاٹمنٹ کا اعلان کیا اور اس کا سروے نمبر وغیرہ بھی جو ہے نا بتایا گیا اور بہت بڑی ٹیم کو لے کر وہ، کیونکہ انہوں فطرتاً شعبدے باز ہے اور فطرتاً وہ جو ہے نا میڈیا کے سامنے آنے کے شوقین ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو وہ میڈیا میں شیئر کرنے کے عادی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری ہر حرکت پر لوگ واہ واہ کریں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں بھی وہ شہرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ گراتے گیا۔
تو اسی طرح 2020 میں بھی پہاڑی شریف کے دامن میں جو 10 ایکڑ زمین کو قبرستان کے لیے منتخب کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس کے تیسرے دن میں اور ہمارے مولانا حامد ستاری صاحب اور ایک نوجوان قائد اور بھی لوگ، ہم لوگ اس زمین کا معائنہ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پر ہم وقف بورڈ چیئرمین، سابقہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ جو ہے نا اس زمین کا سروے نمبر بتائیے، اور بازو جو ڈیفنس ہے اس کی NOC بتائیے آپ، کیونکہ ڈیفنس کے حدود میں مرکزی قانون کے تحت کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ چند سوالات کیے تو سابقہ چیئرمین محمد سلیم صاحب، جن کو لوگ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے القابات ہیں، کیونکہ وہ بظاہر جسمانی طور پر جتنے بڑے ہیں ان کے القابات بھی اس سے زیادہ بڑے ہیں اور ان کے دعوے بھی اس سے زیادہ بڑے رہتے۔ انہوں نے ہمارے اوپر بالاپور PS میں ہم 3 اشخاص پر جو ہے نا کیس بک کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی تو ان کے الفاظ تھے، نہیں میں وہ کیس جو ہے نا واپس لے لیتا ہوں، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اب اسی قبرستان کو جو 2020 میں قبرستان کے لیے جو الاٹ کیا گیا تھا، وہیں اسی زمین کو فروٹ مارکیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر سابقہ چیئرمین محمد سلیم کا جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا، اور ہماری سچائی سامنے آ گئی اور ہماری کامیابی ہو گئی۔ تو انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے جو اوقافی املاک کی تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے، اور ہمارے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی، اور اب ہماری پیشی جو نا آج ہماری پیشی ہے، یہ کیس چالو ہو گیا ہے۔ اب میں اس میڈیا کے ذریعے محمد سلیم صاحب کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، ہمارے سلیم صاحب آپ بہت بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ہٹا دیا، پہلے یہ سمجھ لو، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ ہماری بددعائیں تھی آپ کے ساتھ، عوام کی بددعائیں تھی۔ آپ صرف میڈیا میں آ کے پکار لینے کے عادی تھے، لیکن عملی اقدام آپ کچھ بھی نہیں کرے، آپ جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑا۔ آپ جو زندگی بھر تک وقف بورڈ کے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اللہ نے آپ کا پتہ صاف کر دیا وہاں سے۔ اور اب ہم جو سینئر سٹیزن ہیں اور اللہ کی املاک کی حفاظت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہماری محنت کی کمائی کو اب ہم کو عدالتوں میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا اس کا خمیازہ اللہ کی مار نہیں پڑے گی تمہارے کو؟ تمہاری اولاد کے سامنے نہیں آئے گا؟ تمہارے کاروبار کو اللہ ٹھیس نہیں کرے گا؟ ارے اڈانی نہیں رہا محمد سلیم صاحب، کس خیال میں آئے آپ؟ آج اڈانی کا کیا حال ہے؟ تم اس کے سامنے کس کھیت کی مولی ہے؟ ارے قدرت چاہے تو سیکنڈوں میں پھر تم پرانے جو ہے نا وسپا گاڑی پہ آ سکتے تو پھرتے تھے۔ زبان مت کھلاؤ، ہماری زبان مت کھلاؤ، یہ پیسے کا گھمنڈ رکھو اپنے جیب میں۔ اور اب ہم تمہارے سے ناراض، تمہارے فرشتوں سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہم تمہارے خلاف ہائی کورٹ میں رجوع ہو رہے ہیں۔ ہم یہ تمہارے کو وارننگ دے رہا ہوں، میں یہ خیر الدین صوفی وارننگ دے رہا تمہارے کو۔ اور وہ جو زندہ ثبوت موجود ہے، میں پورے شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کے عوام سے میں یہ جو نا خواہش کرتا ہوں، جائیے آپ پہاڑی شریف PS کے سامنے، آج فروٹ مارکیٹ بن گیا، اسی زمین کے خلاف ہمارے اوپر کیس بک کیا گیا ہے، اسی زمین کے، جبکہ ہم صرف اس کے ڈاکومنٹس پوچھے اور بولے کہ یہاں کام کرو، لیکن نہیں کرے۔ اس کو کروڑوں روپے میں جو نا لگا دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہمارے مولانا ستاری صاحب آپ کو جو نا بتائیں گے، کچھ ان کے پاس جو نا بنیادی معلومات ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن محمد سلیم صاحب، اب میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں، جماعت علماء ہیلتھ کارڈ لکشمی کیئر ہاسپٹل کے اشتراک سے انشاءاللہ بنے گا، جس میں حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صدر جمعیت علماء سٹی حیدرآباد، مولانا عبدالرحیم سرپرست آصف آباد جماعت علماء، حضرت مولانا احمد مبین قاسمی صدر جمعیت علماء ڈسٹرکٹ آصف آباد، حافظ احمد امین جماعت علماء کاغذ نگر، حافظ علیم حسینی جنرل سیکریٹری جماعت علماء کاغذ نگر، مولانا مصطفیٰ قاسمی، خواجہ وسیم الدین لکشمی کیئر ہاسپٹل، مفتی مظفر
حیدرآباد کی موجودگی میں خواجہ حسام الدین نے اعلان کیا کہ مساجد کے ائمہ مؤذنین کے پاس اگر جماعت علماء کارڈ ہوگا تو اس کارڈ کی وجہ سے فیس میں 40% ڈسکاؤنٹ دیں گے اور ہمارے یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نارمل ڈلیوری، آپریشن اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بھینسہ شہر میں کل یعنی چہارشنبے سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے لیے 3 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جس میں گورنمنٹ جونیئر کالج، رینبو جونیئر کالج اور سرسوتی جونیئر کالج شامل ہیں، جس میں انٹر سال اول کے امتحانات میں جملہ 931 اور سال دوم میں جملہ 816 طلبہ و طالبات شرکت کریں گے، جبکہ بھینسہ کے سرسوتی جونیئر کالج کو صرف 2 ویکیشن کورس کے طلبہ کے لیے امتحانی مراکز بنایا گیا ہے، جہاں ہر روز سال اول امتحان میں 222 اور سال دوم میں 137 طلبہ شرکت کریں گے۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ رہے گا۔ امتحانات کا وقت صبح 9 بجے سے 12 بجے تک رہے گا۔ امتحانی مراکز کے عہدیداروں نے طلبہ کو ہال ٹکٹس کے ہمراہ وقت سے آدھا گھنٹہ قبل امتحانی مراکز پہنچنے کی خواہش کی۔ اس ضمن میں بھینسہ گورنمنٹ جونیئر کالج امتحانی مرکز پر چیف سپرنٹینڈنٹ و پرنسپل ذوفشاں سلطانہ نے تمام ممتحن کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا۔ And start to mark practice. ایک ہی دم 10 منٹ میں پورا کرنے کے بیٹھنا نہیں. Definitely you have to wrong towards the candidate. So we have allotted only 26 in each room, and only 2 are in large rooms, that is room number 1 and room number 9. So the 49 candidates will consist in a long room and large rooms. So that the 2 individuals, one 24 and one individual. The 2 candidates consist of one individual. So 2 individuals are arranging in room number 1 as well as room number 9. And all rooms we have to handle only one individual. We should not prevent any scope of malpractice, or they should not be getting any hidden material. All the candidates will be friendly manner, not just like a or any ruling upon because of examination. It is very clear. So it must be arranged. Last year also we have given. You have having your identity card. Last year I have given. How many candidates have preserved the ID cards for you? कितने लोगों के पास preserved? Last year I have given only 2. بھینسہ کے راہل نگر علاقے میں اے ایس پی کانتی لال پٹیل کی قیادت میں پولیس نے کمیونٹی رابطہ پروگرام انعقاد عمل میں لایا، جس میں بغیر نمبر پلیٹ اور دستاویزات کے عدم دستیابی پر 52 موٹر سائیکل، 3 کاریں اور 2 آٹو رکشہ کو ضبط کیا ہے۔ اے ایس پی نے عوام میں سائبر کرائم سے متعلق شعور بیداری بھی کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن سی آئی سرینو، ایس آئی محمد غوث، شیو و دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے نئی سیکریٹریٹ کی افتتاح کی تیاری مکمل، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 30 اپریل کو اس کا افتتاح کرنے کا کیا اعلان۔ خواتین کو پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں ریزرویشن فراہم کرنے کے مطالبے پر قومی دارالحکومت میں 1 روزہ بھوک ہڑتال کے بعد اب 15 مارچ کو دہلی میں کویتا گول میز اجلاس کا کر رہی ہیں اہتمام۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کی سالانہ امتحانات کل چہارشنبے سے صبح 9 بجے ہوں گے شروع۔ 1 منٹ کی بھی تاخیر پر امتحان گاہ میں داخل ہونے کی نہیں ہوگی اجازت۔ بی جے پی کی نوجوان تنظیم بی جے وائی ایم نے حیدرآباد کے نامپلی میں واقع تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر پر پیپر لیک ہونے کے معاملے پر کیا زبردست احتجاج۔ کارکنوں نے کمیشن کے دفتر کے مین گیٹ پر چڑھ کر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے بورڈ کو توڑ ڈالا۔ تلنگانہ کے ضلع نرمل میں پولیس کانسٹیبل لاپتہ، 9 فروری کو ڈیوٹی انجام دینے کے بعد سے نہیں لوٹا گھر۔ امریکی لڑکی اور تلنگانہ کا لڑکا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ یہ انوکھی شادی تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں انجام پائی۔
بھینچا شہر میں کلیانی چہارشنبے سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کی سالانہ امتحانات کے لیے 3 مراکز کیے گئے قائم۔ خبرنامہ یہیں پر اختتام پسند ہوا، مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات، اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827